السلام علیکم. دوسرا رخ کے ساتھ میں ہوں سمر عباس. ناظرین, پاناما لیکس کیس کی سماعت مکمل ہونے کے بعد اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. یہ وہ معاملہ ہے جس کو لے کے پاکستان تحریک انصاف نے سڑکوں پر بھی موومنٹ چلائی اور اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں بھی اس کیس کو لے جانے میں لیڈنگ رول پاکستان تحریک انصاف نے پلے کیا. یہ وہ معاملہ ہے کہ 2016 میں بھی یہ ایشو پاکستانی سیاسی منظرنامے پر چھایا رہا اور اب بھی جب اس کیس کا فیصلہ آئے گا تو اس کے پاکستانی سیاست پر کافی گہرے اور دور رس اثرات مرتب ہوں گے. پاکستان تحریک انصاف اب کس طرح کا فیصلہ ایکسپیکٹ کر رہی ہے اور اس کیس کا فیصلہ آنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہوگی. دوسری جانب ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کے بعد فوجی عدالتوں کی بحالی کے لیے اتفاق رائے قائم کرنے کے لیے بھی کوششیں کافی تیز ہو چکی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے کیا تحفظات ہیں فوجی عدالتوں کی بحالی سے متعلق, یہ سب اور بہت کچھ ڈسکس کریں گے. آج کے شو میں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب. سر بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. خان صاحب, شروع کریں گے پاناما لیکس سے. 26 سماعتوں کے بعد پاناما لیکس کا کیس کنکلوڈ ہو گیا ہے. آپ نے وزیر اعظم پر 4 الزامات لگائے اپنی پٹیشن میں, منی لانڈرنگ, ٹیکس چوری, کرپشن اور اثاثے چھپانے کا. کیا آپ یہ ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں عدالت میں جو آپ کے الزامات تھے؟ دیکھیں سب میں بات یہ ہے کہ جب نواز شریف نے اور ان کے خاندان نے تسلیم کیا تھا کہ وہ فلیٹس ان کے ہیں اور وہ کمپنیز ان کی ہیں جو فلیٹس لنڈن میں اون کرتی ہیں, یہ جو پاناما کی کمپنیز ہیں, تو اس کے بعد جو پاکستان کا قانون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو آپ نے پھر بتانا ہے کہ آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آیا وہ فلیٹس خریدنے کے لیے. یعنی یہ عام شہری کے لیے اور قانون ہے, لیکن بزنس مین کے لیے اور قانون ہے, لیکن جو پبلک آفس ہولڈر جو نواز شریف جب ملک کے پرائم منسٹر ہیں ان کی جب یہ ملکیت ان کی خاندان کی ثابت ہوئی, ان کے بچوں کی, وہ لنڈن کے فلیٹس کی, تو پھر انہوں نے منی ٹریل بتانی تھی جس کی وجہ سے انہوں نے تقریر کی نیشنل اسمبلی میں, جس کی وجہ سے 2 انہوں نے نیشنل تقریریں کی. ان تقریروں میں انہوں نے بتانے کی کوشش کی کہ یہ ہمارے فلیٹس ہیں اور ہم نے کیسے لیے. ادھر کوئی انہوں نے بچوں کو اپنے آپ سے علیحدہ نہیں کیا. انہوں نے کہا ہمارے فلیٹس ہیں, ہم نے لیے, ہمارے یہ بزنس تھی, وہ سعودی عربیہ میں وہ کوئی مل لگی گلف سٹیل دبئی میں بیچ کے ادھر سے ادھر پیسہ گیا. اب پرابلم ان کے لیے کیا ہے, انہوں نے جو بتایا اسمبلی میں جو منی ٹریل تھی وہ جدے کے ذریعے پیسہ گیا, اور جب عدالت میں پہنچے اور یہ سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ عدالت میں پہنچیں گے, عدالت میں آ کے ایک اور منی ٹریل آ گئی اور وہ قطری آ گیا. بالکل. اب ان کا سارا جو منی ٹریل ہے وہ قطری ہے. اگر قطری کا جو خط ہیں وہ عدالت نے مسترد کر دیے, ان کا سارا کیس ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ ثابت ہی نہیں کر سکیں گے کہ پیسہ کدھر سے گیا, کیونکہ انہوں نے سارا قطری پہ ڈال دیا. پھر جو اگلی بات آئے گی عدالت کے سامنے کہ اگر قطری کا سارا کیس ختم ہو جاتا ہے, یعنی قطری کا جو منی ٹریل ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, جو کہ یہاں چھاپڑی والا بھی نہیں مانتا ہے, یعنی کوئی آدمی قطری کا نہیں مانتا, یعنی بچے بھی نہیں مانتے. اس کے بعد پھر جو اگلی منی ٹریل آتی ہے وہ ہے اسحاق ڈار کا جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ, بالکل, اور وہی FIA کی رپورٹ ہے, وہی BBC کی ڈاکیومنٹری ہے. تو اگر یہ نہیں ہے تو پھر منی ٹریل دوسری ہے, اور وہ جو دوسری منی ٹریل ہے اس میں یہ ساری چیزیں ثابت ہو جائیں گی کہ منی لانڈرنگ بھی تھی, یہ کرپشن بھی تھی, یہ ٹیکس کی چوری بھی تھی, یہ کنسیلمنٹ آف ایسٹس بھی تھی. یعنی آپ یہی دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے, اسی لیے آپ نے ریورس ریکنسٹرکشن کی آپ نے اصطلاح آپ نے یہاں پہ متعارف کرائی تھی نواز شریف سے متعلق. ریورس سوئنگ کے بادشاہ تو آپ نے, لیکن ریورس ریکنسٹرکشن کا آپ نے نواز شریف کو ٹائٹل دیا, وہ قطری خط سے متعلق آپ نے کہا کہانی گھڑی ہے. نہیں, وہ ہوا کیا کہ یہ ریورس اس طرح ہوا کہ انہوں نے ایک کہانی سنائی پارلیمنٹ میں, اور یاد رکھنا دنیا کی کسی جمہوریت میں آپ پارلیمنٹ کے فلور پہ ملک کا پرائم منسٹر جواب دے رہا ہے اپوزیشن کو, اور جواب دے رہا ہے پرسنل کرپشن پہ, کرپشن چارجز پہ. اگر وہ جھوٹ بولنا, اگر جھوٹ ثابت ہو جاتا ہے, کسی بھی دنیا کی جمہوریت میں اس کو استعفیٰ دینا پڑتا ہے, کسی بھی جمہوریت میں. کیونکہ دیکھیں جو ملک کا سربراہ ہوتا ہے نا, وہ ملک کے خزانے کی رکھوالی کرتا ہے, امانت ہے اس کے ہاتھ میں. میرے عوام کا, ہم سب کا ٹیکس کا پیسہ امانت ہوتی ہے جو ملک کا سربراہ ہو. اس لیے اس کو صادق اور امین ہونا بڑا ضروری ہے. صرف یہ نہیں کہ ہماری اسلامک ریپبلک ہے تو اس لیے ہم کہتے ہیں, یہ مغربی جمہوریت میں بھی ساری سچا ہونا پڑتا ہے اور ایماندار ہونا پڑتا ہے. اب
کیا اس کے بعد یہ اصل سوال یہ آ جائے گا اور ججز نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا یہ صادق اور امین رہ گئے ہیں جو انہوں نے ان کے بچوں نے جو ڈفرنٹ سٹیٹمنٹس دی جو انہوں نے مختلف باتیں کی ان کے وزیروں نے دی ساری یہ 8 مہینے میں ساری قوم یعنی قوم تو چکر کھا گئی ہے کہ کتنے جھوٹ بولے گئے ہیں کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے سچ تو ایک ہوتا ہے جھوٹ آپ کو ایک کے بعد ایک جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ پہلے کہتے ہیں جدے سے گیا پھر کہتے ہیں قطر سے گیا یہ سارا اس لیے ہے کہ انہوں نے سمجھا ہی نہیں تھا کہ عدالت میں پہنچیں گے جب عدالت میں پہنچے تو دوسری کہانی آ گئی اب فیصلہ ہم نے تو جو کرنا تھا کر دیا ہے اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف صادق اور لیکن خان صاحب جو آپ نے بات کی کہ اس میں آپ دیکھیں کہ عدالت کا تو کہنا ہے کہ کوئی بھی مصدقہ ہمیں دستاویزات نہیں ملی کوئی ہمارے ساتھ معاونت نہیں کر رہا اور اس میں آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ان کے بچے جو ہیں ان کے موقف میں تضاد ہے اور کوئی واضح جواب نہیں دے رہا یہ عدالت نے کہا کہ وہ واضح جواب نہیں آ رہا ہمیں کہیں سے بھی تو آپ کو آبزرویشن یاد ہوگی ایک سابق چیف جسٹس جو تھے انور ظہیر جمالی صاحب کی دسمبر کی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ فوجداری مقدمات میں شک کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے تو کیا یہ پھر کوئی اسٹریٹجی تو نہیں ہے سوچی سمجھی کہ اس کا فائدہ اٹھا دیں دیکھیں پہلے یہ کس نے یہ ساری چیزیں لینی تھی یعنی یہ جو ساری دستاویزات تھے یا خیر وہ تو نواز شریف نے خود اسمبلی میں کہا ہے کہ ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں دستاویزات ہیں یہ تو ان کی تقریر ہے اسمبلی میں تو پروڈیوس تو نواز شریف نے کرنے تھے انہوں نے کچھ دیا ہی نہیں ہے اور آپ کے سامنے ہے سوائے قطری خط کے اور عدالت نے بھی کہا قطری خط کو انہوں نے کہا یہ کہانی ہے تو اگر قطری خط نہیں ہے تو پھر کیا ہے دینا تو انہوں نے اچھا ہم نے کیا دینا تھا اصولاً تو ہمیں کچھ بھی نہیں دینا چاہیے تھا کیوں کچھ نہیں دینا چاہیے تھا ہمارے نیچے تو نیب نہیں ہے ہمارے نیچے تو ایف آئی اے نہیں ہے ہمارے پاس کون سی ایجنسیز ہیں ہمارے پاس کون سا طریقہ ہے کہ ہم جا کے انویسٹیگیٹ کر کے ثبوت لے کے آئیں ہم نے تو آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ جو ساری دنیا میں ہزاروں لوگوں کا ٹرائل شروع ہو گیا وہ آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ پہ جو چیزیں آئیں وہ اچھا یہ تھا کیا ہوا کیا میں ذرا کلیئر کر دوں تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے ہوا کیا کہ 2016 کے اندر مارچ میں آئی سی آئی جے کی انہوں نے اناؤنس کیا آئی سی آئی جے کا مطلب جو 150 انویسٹیگیٹو جرنلسٹ تھے انہوں نے موسیک فونسیکا جو پینما کی آف شور کمپنیز بناتی تھی اس کا کمپیوٹر ہیک ہو گیا اس کی ای میلز آ گئی ان کے ہاتھ میں 11 لاکھ ای میلز آ گئی وہ 11 لاکھ ای میلز کو انہوں نے 1 سال لگایا اور 1 سال لگا کے انہوں نے پھر یہ انکشافات کیے جس کا نام آیا جس میں پرائم منسٹر آئے ہیں جس میں وزیر آئے ہیں جس میں بڑے بڑے دنیا کے بزنس مین آئے ایک نے نہیں کہا کہ ان کا غلط نام آیا ہے ایک نے نہیں ڈسپیوٹ کیا نہ ہی انہوں نے کیا انہوں نے تب کیا جب عدالت میں آئے بھئی اصولاً تو ہم نے تو ان کی ویب سائٹ سے اٹھایا ہے بالکل اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اور اتنا بڑا اگر یہ مریم نواز جو اس پہ ویب سائٹ پہ آئی ہے کہ بینیفیشری اونر ہے تو یہ تو بہت بڑا الزام ہے کیونکہ اس کے پاس تو پیسے نہیں تھے اس کا مطلب نواز شریف کے فلیٹ ہے اب انہوں نے بینامی بیٹی کو آگے کیا ہوا تھا بالکل تو ان کا کام تھا کہ ان کو سو کرتے اگر غلط ہے کیونکہ نواز شریف کے اوپر سارے کرپشن جو چاروں چیز ہیں منی لانڈرنگ کرپشن کے اوپر لگ جاتے ہیں شروع میں جب آپ نے جلسے کیے تھے پاناما لیکس کا معاملہ جب منظر یہاں پہ آیا تو آپ بھی متعدد مقامات پر جلسوں میں اپنے آپ یہ کہتے رہے کہ ثبوت سارے موجود ہیں نواز شریف اب ڈسکوالیفیکیشن سے نہیں بچ سکیں گے اس پاناما لیکس کے معاملے ثبوت یہ آئی سی آئی جے کے تو ثبوت ہیں یہ ہیں کیا یہ ویب سائٹ جو انہوں نے ویب سائٹ سے جو یہ جو ان کی ای میلز ہیک کی ہیں وہ ای میلز تو ساری موسیک فونسیکا کی ای میلز ہیں جس پہ سارا کچھ انہوں نے جو ڈیٹیلز دی ہوئی ہیں وہ ساری دنیا میں اسی کو وہ سمجھتے ہیں ثبوت ہے کیسز ہوئے ہوئے ساری دنیا کے ملکوں میں کیسز ہوئے ہوئے آسٹریلیا میں انڈیا میں ساروں کو انہوں نے پیچھے پڑ گئے ڈنمارک نے بلکہ اور ڈنمارک نے $10 لاکھ دے کے ساری انہوں نے یہ منگوائی ہیں باقی اپنے یہ اور انفارمیشن منگوائی ہے تاکہ وہ اس کے اوپر ایکٹ کرنے لگے ہیں ایک پرائم منسٹر چلا گیا اسی کے اوپر آئس لینڈ کا ایک پرائم منسٹر جا کے اپنی تلاشی پیش کرتا ہے ڈسپیوٹ تو کسی نے نہیں کی ان کو بھی پتا ہے کہ یہ سچ ہے دیکھو سمر اگر یہ سمجھتے کہ وہ سچ نہیں ہے تو یہ آج جا کے اربوں روپیہ بنا سکتے ہیں آئی سی آئی جے کو سو کر کے کیوں نہیں کرتے صحیح یہ کیوں نہیں کرتے ان کو کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ سچ ہے دیکھیں دوسری چیز ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جناب آپ نے کوئی
دستاویزات نہیں دیے. یعنی ہمارے پاس تو ایک ہی چیز ہے نا جی, اصل میں تو ہے جو ICIJ کی ویب سائٹ کے اوپر مریم نواز بینیفیشری آنر ہے. صحیح. اب ہم نے تو وہ ای میل نکالی جو کہ ساری دنیا میں نکالی اور ساری دنیا نے اسے تسلیم کیا. اگر یہ ہمیں کہتے ہیں کہ وہ جو ویب سائٹ پہ نکلے اس کو ویریفائی کرو. صحیح. وہ ہم کیسے ویریفائی کریں؟ وہ تو کمپنیز ان کے نام پہ ہیں. وہ تو کمپنیز, انہوں نے بچوں نے تسلیم کیا ہے کہ وہ جو نیلسن اور نیسکول کمپنی ہے ان کے یہ اونر ہیں. تو ان کے ڈاکیومنٹس تو ان کے پاس پڑی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں ڈاکیومنٹ سامنے لے کے آئیں. ہاں لیکن صاحب جو ججز نے بھی ریمارکس دیے یہی کہا کہ 99% جو دستاویزات دونوں فریقین کی جانب سے عدالت میں آئی ہیں وہ مصدقہ نہیں ہیں. اور اس کے علاوہ سلمان اکرم راجہ جو کہ حسن اور حسین نواز کے وکیل تھے, انہوں نے یہ عدالت میں کہا کہ ایزمپشنز کی بنیاد پہ آپ کسی کو نااہل قرار نہیں دے سکتے. اور یہ بھی کہا سلمان اکرم راجہ نے کہ اگر آپ کسی ایک کے موقف کو درست مانتے ہیں تو دوسرے کا موقف غلط ہوگا. یعنی ایک کو غلط مانتے ہیں دوسرا درست ہوگا. وہ کہتے ہیں سارے کے سارے غلط تو نہیں ہو سکتے. آپ کے نزدیک ان میں سے کون سا صحیح کر رہے ہیں؟ یہ بالکل غلط بات کر رہے ہیں. دیکھیں, انہوں نے 2016 تک کبھی بھی نکاح ان کی اپارٹمنٹس ہیں انہوں نے نہیں کہا. ایک دفعہ نہیں بلکہ مریم نواز کی وہ ثنا بچا کے ساتھ وہ بار بار دیکھتے کہ لوگوں کو رٹی گئی ہے کہ میری کوئی باہر پراپرٹی نہ میرے بھائیوں کی نہ خاندان کی نہ بہنوں کی. تو کیوں یہ کہہ رہی تھی؟ کیونکہ انہوں نے کبھی مانا ہی نہیں. ادھر وہ سلمان شہباز کی 2014 میں ہے کہ ہماری تو کوئی باہر پراپرٹی نہیں ہے, خاندان کی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. یہ جب پراپرٹیز نکلیں انہوں نے ماننا ہی نہیں تھا کہ اگر ICIJ یہ ایکسپوز نہ کرتی 2016 میں, تب انہوں نے مانا. تب تو وہ فیمس وہ حسین شریف نے کہا الحمدللہ ہماری ہیں. اچھا اب ہماری کیوں ہے؟ کیونکہ وہ آگئی. اچھا تو اگر وہ ویب سائٹ کے اوپر آئی تھی تو جب وہ مان گئے ہماری ہیں تو پھر اس کا مطلب کہ ان کے پاس کاغذات پڑے ہیں. صحیح. دیکھیں نا, انہوں نے مجھے کہا انہوں نے مجھے کہا کہ جناب آپ کا لنڈن کا فلیٹ, میں نے کہا ہاں میرا ہے. میں نے آج تک کبھی کہا کہ میرا نہیں ہے, میں نے کہا میرا ہے. اور جب انہوں نے میرے اوپر کیس کیا, الیکشن کمیشن میں کیس ہے, میں نے وہاں کب میں نے فلیٹ لیا, میں نے ڈاکیومنٹ دی. صحیح. 83 میں لیا اور 2003 میں بیچا, اس کی سیلز ڈیٹ میں نے دونوں جا کے پکڑا دیے. یہ کیوں نہیں دے سکتے؟ یہ کیوں نہیں بتا سکتے کہ اگر 2006 میں یہ حسین شریف کہتا ہے کہ ان کی ہے تو ہمیں وہ جا کے ڈیٹ دکھا دے جو عدالت نے کہا تھا. اب یہ دکھا سکتے ہیں, میں کدھر سے دکھا سکتا ہوں؟ نون لیگ والے آپ پہ الزام یہ لگاتے ہیں کہ بانی تو آپ نے آف شور کمپنیز کی 83 میں آپ نے بنائی, نیازی اینڈ سنز آپ کی جو کمپنی تھی آف شور, آپ نے وہ ظاہر نہیں کی, بالکل نام ہی کبھی نہیں لیا اس کا. جب میں نے فلیٹ ہی ڈکلیئر کر دیا ہے تو کمپنی کا کیا فائدہ؟ مثلا یہ اگر کہہ دیتے 4 ان کے میفر کے فلیٹس ہیں تو ہم کمپنی کی بات ہی نہ کرتے. ان کا مسئلہ کیا ہے کہ انہوں نے کمپنیز بنائی اثاثہ چھپانے کے لیے. میں نے تو اثاثہ چھپایا ہی نہیں کیونکہ میرے حلال کے پیسے کا تھا. میں کرکٹ کھیلتا تھا انگلینڈ میں. میں نے کمپنی اس لیے بنائی کہ جب میں نے یہ فلیٹ بیچنا تھا تو میری جو ٹیکس کا پیسہ سے میں نے لیا ہوا تھا مجھے 35% کیپٹل گینز ٹیکس لگ جانا تھا. تو میرے وکیل نے کہا کہ تم کمپنی کے نام پہ لو کیونکہ تم برطانیہ کی شہری نہیں ہو تو تم جب بیچو گے تو تمہیں فرق نہیں پڑے گا. لیکن میں نے کیونکہ میرے حلال کا پیسہ تھا میں نے تو چھپایا نہیں. یہ 2016 تک چھپا کے بیٹھے ہوئے تھے. 93 میں انہوں نے لیا ہے اور 2016 تک چھپا رہے ہیں. اصل جو ریبٹل دیا نعیم بخاری صاحب نے عدالت میں, انہوں نے کہا کہ یہ فلیٹس وزیر اعظم صاحب کے, جس پہ جج صاحب نے آگے سے آبزرویشن دی, انہوں نے کہا پہلے تو آپ کہہ رہے تھے مریم نواز کے نام پہ, اب آپ کہہ رہے ہیں وزیر اعظم کے, موقف اپنا ایک رکھیں. نہیں, مریم نواز کے پاس وہ آپ کے ثنا بچا کے انٹرویو میں کہہ رہی ہیں کہ میرے پاس تو کچھ بھی پاکستان نہ یہاں پراپرٹی ہے, میں تو والد صاحب کے ساتھ رہتی ہوں. اب بات یہ ہے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ رہتا ہے اور اس کی نکلاتی ہیں اربوں روپے کی پراپرٹی باہر, تو کیا کہیں گے آپ؟ کہیں گے میری ہے نا, میں نے بچے کے نام پہ لگا دی ہیں. اب نواز شریف کہہ رہی ہیں مجھے پتہ ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں نواز شریف کو, دادے سے پتہ بات. یعنی یہ دیکھیں نا, اب یہ جو ہے یہ میں کیا آپ کہوں اس کا. میں پھر سے کہتا ہوں کہ جتنی ہم کوشش کر سکتے تھے ہم نے کی ہے. نہ ہمارے نیچے نیب ہے, نہ ہمارے نیچے FI ہے, نہ SECP ہے, نہ اسٹیٹ بینک ہے. یہ سارے ادارے ہیں گورنمنٹ کے نیچے. اور بدقسمتی سے یہ اگر یہاں کے ادارے مضبوط ہوتے آج ہمارا یہ حال نہ ہوتا. اسرائیل کے اندر ان کا پرائم منسٹر کے خلاف ان کی پولیس اس کو کویسچن کر رہی ہے جا کے, بالکل, کیونکہ وہ آزاد ادارے ہیں, وہ قانون کے مطابق چلتے ہیں. انہوں نے یہاں سپریم کورٹ میں ثابت ہو گیا کہ انہوں نے سارے اداروں کو تباہ کر دیا. آپ نے سپریم کورٹ کو سنا, انہوں نے کہا جی نیب کا تو جنازہ نکل گیا.
تو یہ نیب جس کا کام تھا یہ سارا کچھ کرنا، وہ کہتی ہے جی ہم آرڈر لیتے ہیں اپنے ریگولیٹر سے، مطلب کہ نواز شریف سے جس نے اپوائنٹ کیا ہے اسے آرڈر لے رہے ہیں. تو ہمارے سے یہ اگر سمجھیں کہ ہم جا کے جناب یہ ساری تفتیش کریں تو پھر ہم پولیٹیکل پارٹی کے اندر ایک ونگ بنا دیتے ہیں اپنا نیب. ٹھیک ہے خان صاحب، ہمیں ایک بریک لینی ہے. ناظرین یہاں ایک بریک شامل کریں گے پروگرام میں. بریک کے بعد پاناما لیکس کیس کے مستقبل سے متعلق بالخصوص اب تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہوگا اس کیس کا فیصلہ آنے کے بعد بات ہوگی. چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. خان صاحب کیا لگ رہا ہے کہ ججز کوئی ڈکلیریشن دے دیں گے یا پھر کمیشن کی طرف بات جا سکتی ہے؟ دیکھیے میں تو اب یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ہم نے پورا اعتماد ظاہر کیا ججز کے اوپر، اور میں پھر داد دوں گا آج کہ جو ججز نے جس طرح کے کنڈکٹ کیا یہ جو ساری یہ ہیئرنگز ہیں سپریم کورٹ کے اندر، ہمیں فخر ہے کہ ہماری اتنے کوالٹی کے ججز ہیں، کیونکہ ججز کو ہم سب سے زیادہ پتہ تھا. یعنی ان کو مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی. خیر ان کے ایکسپیرینس بھی ہے، لیکن وہ ہمارے سے آگے نکل گئے تھے. وہ تو کئی دفعہ بور ہو جاتے تھے، انہیں پتہ تھا ہم کیا کہہ رہے ہیں، وہ آگے نکلے ہوئے تھے ہمارے وکیلوں سے بھی اور ان کے وکیلوں سے بھی. بڑی اچھی طرح انہوں نے کنڈکٹ کیا. اب وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں میں کہہ نہیں سکتا، وہ تو ہم کہنا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ اپنی طرف سے میں کہتا ہوں کہ ہم نے اپنی پوری کوشش کی، ہمارے وکیلوں نے، پوری ٹیم نے کوشش کی. نعیم بخاری نے زبردست ہمارا موقف رکھا. اور اب ہم دیکھیں گے، وہ ہوتا ہے نا انسان اپنی کوشش کرتا ہے پھر اللہ پہ چھوڑ دیتا ہے. ہاں سب فیصلہ جو بھی آئے گا اس سے من و قبول کریں گے. کوئی موومنٹ دوبارہ ہم نہیں دیکھیں گے سڑکوں پہ پاناما لیکس کو لے کے یا کسی. دیکھیں جی جوڈیشل کمیشن 2015 کے اندر انہوں نے فیصلہ کیا دھاندلی کے اوپر، اور وہ جو فیصلہ تھا مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ انہوں نے بھی کنڈکٹ اچھا کیا، لیکن اینڈ میں جو فیصلہ تھا وہ اگر اور تھوڑی اور تفتیش کر لیتے ان کے سامنے آ جانا تھا کہ وہ پاکستان کا سب سے زیادہ دھاندلی شدہ الیکشن تھا. کیوں انہوں نے یہ بھی اس فیصلے میں جو 40 فائنڈنگز تھی اس میں یہ ثابت کر دیا کہ 2.5 کروڑ بیلٹ مسنگ تھا. مسنگ کا مطلب کہ بیگز میں بھی جا سکتا تھا. تو تھوڑی اور تفتیش کرتے تو میرے خیال میں وہ ایکسپوز ہو جانا تھا باہر. شاید یہی وجہ ججز نے کل اپنے تحفظات کا اظہار بھی کیا کہ جو جس فریق کے حق میں فیصلہ آتا ہے وہ مان لے، وہ کہتا ہے بہت اچھے جج ہے، جس کے حق میں نہیں آتا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کیا، لیکن ہم نے قبول کیا فیصلہ. ہم نے کوئی ہم نے برا بھلا ایک میری سٹیٹمنٹ بتا رہے ہیں، میں نے تو بلکہ چیف جسٹس کی پھر بھی تعریف کی تھی تب ناصر الملک کی. میں نے کسی سٹیج پہ ہم نے یہ ہم کہہ سکتے ہیں، ہمارا یہ رائٹ ہے کہ اگر اور تفتیش ہو جاتی تو میرے خیال میں پاکستان میں یہ سارا یہ جو الیکشن تھا 2000 اور ایکسپوز ہو جانا تھا. بہرحال ہم نے ایکسیپٹ کر لیا، کوئی ہم سڑکوں پہ نہیں نکلے. اب بھی ہم وہ ایکسیپٹ کریں گے، لیکن نون لیگ ایکسیپٹ کرے گی نہیں، کیونکہ وہ تو ڈنڈے لے کے پہنچ گئے تھے سپریم کورٹ کے اندر. اور ابھی بھی میں جو ان کے وزیروں کے رویے دیکھ رہا ہوں، یعنی کوئی کہتا ہے میں پتہ نہیں ہمارے لوہے کے دانت ہیں تو کوئی پتہ نہیں کیا کیا باتیں کر رہا ہے کوئی ایک موٹو گینگ کا. اور یہ اپنی ورسٹ کیس سینیریو میں اگر فیصلہ ان کیس آپ کے حق میں نہیں آتا تو یو ول بی اے ہیپی مین. ہم دیکھیں جی، میں ایک اپنے ملک کے لیے کوشش ہی کر سکتا ہوں نا. میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی جتنی ہم نے کوشش کی میری پارٹی نے، ہم نے یہ ایشو ڈیڈ ہو جانا تھا، ہم نے پہلے اسمبلی میں کوشش کی ساری پارٹیز کے ساتھ مل کے. وہ ہم نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے سے مذاق کر رہے ہیں. وہ خواجہ آصف ان کا جو وہ چیف ان کا جو ہے وہ بھی موٹو گینگ کا یہ حصہ ہے. جو اس نے جب ہم نے سنا کہتا جی میاں صاحب فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں گے، اربوں روپے کی عوام کا پیسہ چوری ہوا ہے. کہتا جی فکر نہ کرو لوگ. تو میں نے سوچا کہ یہ تو ہمارے لٹکا رہے ہیں. پھر ہم سڑکوں پہ نکلے اور وہ ہماری پوری ایک جدوجہد تھی، سڑکوں پہ نکلے. پھر یہاں جو ہم اسلام آباد میں 10 لاکھ لوگ لانے لگے تھے، انہوں نے جس طرح لوگوں کو پکڑ کے مارا، تشدد کیا، شیلنگ کی. چیف منسٹر آ رہا تھا پختونخوا کا. کوئی ہمارا رائٹ ہے پرامن احتجاج، ہر دنیا کی جمہوریت میں ہمارا حق ہوتا ہے. اس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا. اس کے سارا ہم نے کر کے آخر میں سپریم کورٹ پہنچے. بالکل. تو اس سے زیادہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی اپنے ملک کے لیے کی. لیکن خان صاحب جو اس کیس کا فیصلہ آتا ہے، یعنی کہ بات میری پھر وہی ہے کہ کوئی
احتجاجی تحریک تو نہیں ہوگی اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بھی، یعنی کہ سپریم کورٹ میں تو کیس وائنڈ اپ ہو گیا ہے، کیا عوام کی عدالت میں کیس جاری رہے گا یا وہاں بھی اس کو آپ ریپ اپ کر رہے ہیں؟ دیکھیں ہم کچھ کریں گے نہیں، یعنی ہم عدالت کے خلاف نہیں جائیں گے، میں یہ آپ واضح کر دوں، لیکن جو عوام کی عدالت ہے، عوام کی عدالت میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے کہ جو جھوٹوں کی داستان شروع ہوئی ہے نا، ایک کے بعد دوسرا جھوٹ، دیکھیں سچ ایک ہوتا ہے۔ مجھے انہوں نے کہا نا کہ جی آپ کا وہ لندن کا فلیٹ تھا، میں نے کبھی آج تک کوئی میرا انٹرویو بتائیں، اور 33 سال پہلے میں نے لیا تھا اور 13 سال پہلے بیچا ہے، ایک دفعہ میں نے کہا میرا فلیٹ نہیں ہے، سچ تو ایک ہی ہے، میرا فلیٹ ہے۔ ہاں، اور جب وہ نیازی سروسز اور جو کمپنی ہے، جب کمپنی کا مجھے ضرورت کیا بتانے کی، جب میں کہہ رہا ہوں میرا ہی فلیٹ ہے، یہ فلیٹ چھپا رہے تھے کمپنیوں کے پیچھے، اس لیے آف شور کمپنی سامنے آ گئی۔ اگر یہ کہتے تھے ہمارے فلیٹ ہے، ہم کمپنی کا نام بات کرتے نیلسن اور نیسکور کی۔ لیکن جو امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے، دیکھیں سمر، یہ ملک کے مستقبل کی جنگ ہے۔ عوام جو ہے نا، عوام ساری سمجھ گئی ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جھوٹ اس لیے بولے جا رہے ہیں کہ ان کو کوئی چیز چھپانے کی ہے۔ عوام کی تو بڑی سیدھی ہوتی ہے نا، عوام دیکھتی ہے سچ کون جھوٹ کون بول رہا ہے، اس لیے عوام کی عدالت میں تو یہ کیس ہار گئے ہیں، کیونکہ ان کا کوئی بچہ پاکستان میں نہیں ہے جو مانتا ہے کہ وہ قطری کا خط ٹھیک ہے۔ سعد رفیق صاحب یہ اشارہ دے چکے ہیں آج سے 2 روز پہلے کہ وہ پاناما کا مقدمہ عوام کی عدالت میں لڑیں گے، وہ عوام کے ذریعے ہی منتخب ہوئے ہیں، کسی ڈنڈے یا سازش کے ذریعے نہیں جائیں گے۔ یہ ملٹری ڈکٹیٹرشپ کی جو پیداوار ہوتی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جمہوریت کیا ہوتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں عمران خان الیکشن جیت کے آئے، اس کے بعد میں اپنی فیکٹریاں لگاؤں، میں قرضے معاف کرواؤں، میں چوری کروں، میں کمشنیں کھاؤں، میں اورنج ٹرین بناؤں جس میں سے اربوں روپیہ کھاؤں، 480 ارب روپیہ میں وہ آ کے سرکولر ڈیٹ میں دے کے تو اس میں سے اربوں روپیہ جیب میں ڈال دوں، اور کوئی مجھے پوچھے تو میں کہوں جی مجھے تو عوام نے عوام احتساب کرے گی، تو اگر عوام احتساب کرے گی تو بند کر دو یہ سارے جو عدالتیں ہیں، نیب شیب بند کر دو۔ اگر عوام اس کا مطلب، یہ کہنے کا ان کا یہ مطلب ہے کہ میں الیکشن جیت کے آ جاؤں، میں ملک لوٹوں، مجھے کوئی نہ پکڑے اس ملک میں۔ یہ الٹا ہے جمہوریت کے اندر، تو جمہوریت میں الٹا ہوتا ہے۔ جمہوریت میں تو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا وہ تھا نا، کہ ان سے کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا، انہوں نے جواب دیا، کہتے کہ جی ثبوت لے کے آؤ، انہوں نے جواب دیا، کیونکہ جواب دہ ہوتا ہے۔ ساری دنیا کی جمہوریت میں انسان کیوں نہیں، وہ آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کیوں نہیں کہا کہ جناب مجھے تو عوام نے متفق کیا، عوام میرا فیصلہ کرے گی۔ جواب دہی کی بات کر رہے ہیں، جو حکومت کے خلاف تو آپ احتساب کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کا احتساب بھی وہ الیکشن کمیشن میں کر رہی ہے، مسلم لیگ نون، انہوں نے آپ کے خلاف کیس دائر کر رکھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں پارٹی فنڈنگ سے متعلق آپ جو ہیں جو حقائق ہیں وہ سامنے نہیں لے کے آ رہے، چھپا رہے ہیں آپ۔ یہ ہیں بلیک میلرز، یہ مافیا ہیں، یہ سعد رفیق کی آپ نے بات کی، اس کو جمہوریت کا ABC نہیں پتا، یہ بلیک میلرز ہیں، یہ آتے ہیں پالیٹکس میں مال بنانے کے لیے۔ ان سب سے پوچھیں کہ آپ کی پالیٹکس میں آنے سے پہلے کتنی آپ کی جائیداد تھی، اثاثے تھے، اور آج کتنے ہیں۔ آپ ایک یہ چیز کر لینا، ان سے صرف یہ پوچھ لیں کہ آپ کے پہلے کتنے تھے اور آج کتنے، آپ کو پتہ چل جائے گا پالیٹکس میں کیا کرنے آئے ہیں، مال بنانے آئے ہیں۔ وہ ایک فیکٹری سے 30 فیکٹریاں بنانی 12 سال کے اقتدار میں نواز شریف خاندان نے، اس میں کہیں بھی مغرب ممالک میں ہوتا ہے، جیل میں ہوتے آج، کیونکہ یہ کرپشن ہے۔ کرپشن کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اقتدار سے میں فائدہ اٹھاؤں ذاتی طور پہ۔ اتنا آسان ہے، ہماری گورنمنٹ ہے پختونخوا میں کچھ کیا نہیں کر سکتا میں وہاں، میرے لیے کتنا مشکل ہے پیسہ بنانا، مجھے سارا پتہ ہے، پروجیکٹ یہاں سے سڑک جا رہی ہے ادھر، پہلے زمینیں خرید لوں، جو انہوں نے کیا ہے، میں اب وہاں جا کے زمین خرید لوں، ساری گورنمنٹ کی مشینری سے وہاں ساری نہر بتا دوں، سڑکیں بتا دوں، وہ اس کی ہزاروں سے اربوں روپے۔ لیکن میری بات سنیں، اس لیے دنیا میں ایک ورڈ ہوتا ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ یہ انہوں نے جو تسلیم کیا، آپ کو پتہ ہے اس نے عدالت میں کیا نواز شریف نے تسلیم کر لیا کہ قطری ان کے بزنس پارٹنر ہے 25 سال سے۔ اب بزنس پارٹنر کو آپ پورٹ قاسم کا کانٹریکٹ دے رہے ہیں، سنگل ٹینڈر پہ 200 ارب کا کانٹریکٹ دے رہے ہیں، یہ جیل میں ہونا چاہیے اس کے اوپر۔ یہ تو کہیں دنیا کے اندر میں ہی فیصلے کر رہا ہوں اور میں اپنے آپ کو کانٹریکٹ دے رہا ہوں، اور
سنگل ٹینڈر پہ دے رہا ہوں میں کسی کو, اور 200 ارب کا کانٹریکٹ. اس لیے ہاں صاحب احتساب کی بات ہی میں کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ احتساب کو لے کے آپ نے اتنی بڑی موومنٹ آپ نے چلائی, لیکن پارلیمنٹ کے اندر آپ کی پارٹی تیسری بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, وہاں آپ کی پارٹی نے قانون سازی کے لیے کوئی ایفرٹ, ایک سنگل ایفرٹ بھی نہیں کی. احتساب کیسے ہوگا اگر آپ وہاں پہ آزاد احتساب کمیشن کے قیام کے لیے ایفرٹ نہیں ہوئی؟ کے پی کے میں آپ کا احتساب کمیشن 1 سال سے اس کا سربراہ ہی نہیں ہے. دیکھیں کے پی میں, آپ کے پی میں ذرا آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں نا کہ ہم نے کیا نہیں, میں آپ بتاؤں ہم نے کیا کیا ہے جو یہ نہیں کر سکتے, جو یہ 6 دفعہ باریاں لے کے نہیں کر سکتے. آج کے پی کی پولیس دیکھیں, آج پولیس ایکٹ دیکھیں, کے پی کی پہلی پارٹی ہے جس نے آ کے اپنے سے پاور نکال کے پولیس کو امپاور کر دیا ہے, اور اس کا نتیجہ دیکھ لیں کہ وہ وہاں کی پولیس اور ان کی پولیس کا مقابلہ کر لیں. انہوں نے تو پولیس کو گھر کے نوکر بنایا ہوا ہے, انہوں نے تو پولیس سے پیسہ, بھرتیوں میں پیسہ بناتے ہیں, پوسٹنگ ٹرانسفر میں پیسہ بناتے ہیں, یہ پولیس سے غلط کام کرواتے ہیں, انتقامی کارروائی کرواتے ہیں. پولیس کو تو ختم کر دیا انہوں نے. آج اگر ہمارا پولیس ایکٹ جو ہم پنجاب اور سندھ اسمبلی میں لے کے آ رہے ہیں وہ کر دیں, یہاں پولیس بدل جائے ان کی, آپ کو ضرورت ہی نہ ہو رینجرز کسی کی. اچھا دوسری دفعہ ہمارا بینک آف خیبر دیکھیں, ہم نے ڈی پولیٹیسائز کر دیا, نفع کما رہا ہے, پروفیشنل کر دیا اس کو. دیکھیں ہم نے جو وہاں ایکٹ پاس کیا ہے, ہم نے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا ایکٹ پاس کیا ہے, کوئی اقتدار میں آ کے پیسہ نہیں بنا سکتا وہاں. ہم نے وسل بلور ایکٹ پاس کیا ہے کہ کوئی بھی اگر محکمے کے اندر کہے کہ جناب یہاں چوری ہو رہی ہے تو اس کو پیسہ ملتا ہے اس سے, یعنی وہ سارے انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں. یعنی جو پختونخوا میں قانون سازی ہوئی ہے کہیں ہوئی نہیں پاکستان میں. صحیح, ٹھیک ہے. ہاں صاحب ہمیں ایک بریک لینی. ناظرین یہاں ایک بریک شامل کریں گے پروگرام میں, بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر اور فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہاں صاحب ملک میں دہشت گردی کی حالیہ لہر کی بات کی جائے تو ایک ہفتے میں 8 دھماکے اور 100 سے زائد ہلاکتیں, ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں, سول سائڈ کو یا ملٹری سائڈ کو؟ دیکھیں ذمہ دار تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نیشنل ایکشن پلان جس میں ساری پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا تھا آرمی پبلک اسکول کے وہ حادثے کے بعد, اس کو امپلیمنٹ نہ کرنا, اس دہشت گردی کے خلاف جنگ کو لیڈرشپ نہ دینا. دیکھیں جو مشکل کام ہوتا ہے نا اس کو لیڈرشپ چاہیے ہوتی ہے. ایک مثال, خیر یہ لوگوں کو یاد نہیں ہوگا کہ ڈی گول نے جب الجیریا کا ایک بہت بڑا ایشو, 4 گورنمنٹ چلی گئی تھی الجیریا میں, سول وار, آزادی کی جنگ چل رہی تھی فرانس کے خلاف, تو کوئی بھی اسے ہینڈل نہیں کر سکتا تھا. ڈی گول ایک آیا, لیڈر آیا, اس نے وہاں پریشر لیا اور اس نے مسئلہ حل کر دیا. تو جب ایک کرائسس ہوتا ہے نا اس میں آپ کو لیڈرشپ کی ضرورت ہوتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ نیشنل ایکشن پلان میں کیا انہوں نے لیڈرشپ دیا نواز شریف نے؟ یہاں دھماکے ہو رہے ہیں اور وہ چلے گئے ترکی, اور ترکی جا کے جناب ان سے سائن کیا کر رہے ہیں کہ ہم کوئی پتہ نہیں جی کوئی دہشت گردی کی کیا سائن کریں. ترکی سے کیا آپ نے سائن کرنا جا کے؟ یہاں آپ باہر کے ملک میں آپ کو بتاؤں کوئی مغربی ملک کے اندر ایک آدمی ان کا دہشت گردی میں مرا تھا, مجھے یاد ہے وہاں ایک کوئی سپائی مر گیا تھا وہاں برطانیہ کے اندر, وہ کہیں فرانس جا رہا بھاگا واپس آئے ایک آدمی پہ. یہاں ایک ہفتے میں اتنے اٹیک ہو گئے ہیں. تو کیا پرائم منسٹر کا کام ہے کہ یہاں کھڑے ہو کے لیڈرشپ دے, لوگوں کو بتائے کہ کرنا کیا ہے, کوئی روڈ میپ دے؟ لیکن ہاں صاحب وہ فوج دے رہی ہے یہ. ہاں صاحب 2 روز قبل آپریشن رد الفساد کے آغاز کو پھر کیا سمجھا جائے؟ پنجاب میں رینجرز, سندھ میں رینجرز, کے پی کے میں فوج, بلوچستان میں فوج, اسلام آباد میں بھی فوج, ملک بھر میں کامنگ آپریشنز ہو رہے ہیں, آئی بی اوز ہو رہے ہیں. تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت کہاں کھڑی ہے پھر؟ گو کہ پی ایم صاحب نے کل ترکی سے یہ اناؤنس کیا ہے کہ رد الفساد کا فیصلہ 2 روز پہلے پی ایم ہاؤس میں ہو چکا تھا. ہنسی آتی ہے کہ اگر یہ ٹریجڈی اتنی زیادہ نہ ہوتی تو اس کی کوئی مزاحیہ پروگرام اس کے اوپر ہو سکتا تھا. ترکی میں بیٹھ کے یہاں دہشت گردی کی جنگ لڑی جا رہی ہے. اگر ایک ہفتے میں جتنے یہ ہوئے ہیں دہشت گردی کے انسیڈنٹس, کون سے دنیا کا سربراہ ہوگا جو 3 دن کے لیے وہاں چلا گیا؟ مجھے تو نہیں سمجھ آتی. اور کتنا وہ ان کی کتنی سنجیدگی ہوگی اس کے اوپر. دیکھیں یہ دہشت گردی بڑی زبردست اپرچونٹی نواز شریف کو ملی تھی. کیوں ملی تھی؟ جیسے امریکن 2013 میں جانا شروع ہوا افغانستان سے,
تو جو ایک لہر تھی نا انتہا پسندی کی، ان کے جانے کی وجہ سے وہ کم ہونی شروع ہو گئی. بہت بڑی ایڈوانٹیج جو ان سے پہلے نہیں تھی. دوسرا ضرب عضب ہوا. اب ضرب عضب کے بعد ایک ونڈو مل گئی، ایک موقع مل گیا کہ کچھ کرنے کا، اور اس میں نیشنل ایکشن پلان بھی تھا. اب وہ ایک ایسی اپرچونٹی تھی کہ اگر وہ اس اپرچونٹی کو فائدہ اٹھا لیتے، فاٹا کے ریفارمز کر دیتے، کے پی سے مرجر کی تیز کر دیتے، کیونکہ وہاں ایک بہت بڑی خلا ہے، یہ جو ساری جنگ ہوئی ہے وہاں وہ لوگوں کے اجڑ گئے ہیں، گھر اجڑ گئے ہیں، ان کی مویشی ختم ہو گئے ہیں، دکانیں نہیں ہیں. ان کے لیے ریہیبلیٹیشن کے لیے فوری طور پہ موو کر دیتے. کے پی امپاورڈ ہے کہ وہ فاٹا کے عوام کا بوجھ نہیں اٹھا سکے. کے پی تو نہیں نا، وہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے نا کے پی. فاٹا جو ہے جب آئے گا اس پہ تو کر سکے. نہیں، اس کو کرنا چاہیے. ایک طریق اس کا حل ایک ہی ہے کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کے ساتھ مشاورت کر کے یہ جو ضم کریں ان کو، اور آہستہ آہستہ، کیونکہ ہے مشکل کام، کیونکہ ان کے قانون مختلف ہیں، ادھر مختلف ہیں، ان کی مشاورت سے مل کے کریں. اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہاں لوکل گورنمنٹ سسٹم لے آئیں، ان کو امپاور کر دیں، ان کے ذریعے پیسہ خرچ کریں ان کی ریہیبلیٹیشن. یہ بڑا ضروری تھا، یہ بہت ضروری تھا، کیونکہ جب بھی وہاں لوگ واپس جائیں گے اور اس میں دہشت گرد واپس آ گئے اور لوگ بے روزگار ہوئے، تو یہ تو ایک بہت بڑا انتشار کی طرف دیکھ رہے ہیں. دوسری، ان کو مدرسہ ریفارمز کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. ہم نے کی کوشش، ہم نے ایم او یو سائن کیا. مدرسے تو ہزاروں ہیں کے پی کے اندر، ایک ہی مدرسے کو آپ نے نہیں، لیکن اس مدرسے کے اندر مدرسوں کے ٹیچرز ٹرین ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں تاکہ مدرسوں میں جا کے اور سبجیکٹس پڑھائیں تاکہ وہ ان کے بچے مین سٹریم میں آ سکیں. یہ ہم نے کوشش تو کی، کس نے اور کی ہے. پھر پولیس ہماری ڈیپولیٹیسائز کر کے اس نے اور ماشاءاللہ زبردست کام کیا، جو تنگی اور 4 میں جو ہوا، تو اس کو ہم نے ٹھیک کیا. لیکن جو پنجاب میں نیشنل ایکشن پلان امپلیمنٹ ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہوا. ہاں صاحب، فوجی عدالتیں بڑی اہم اس موقع پہ دوبارہ سے کنسیڈر کیا جا رہا ہے. ایک اہم ایشو ہے جس پہ اتفاق رائے قائم نہیں ہو پا رہا. تحریک انصاف کے بھی تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی تحفظات ہیں. تو آپ کے جو تحفظات ہیں، ایک تو یہ ہیں کہ پہلے اصلاحات جو ہونی تھی 2 سال کے اندر کرمنل جسٹس سسٹم میں وہ نہیں ہو سکیں. دہشت گردی کی تعریف کا معاملہ ہے، اس پہ بھی آپ کے کچھ تحفظات ہیں شاید. تو مزید کیا تحفظات ہیں آپ کے، وہ ذرا ایکسپلین تو کر دیں. دیکھیں کس شرط پہ جا کے آپ آمادہ ہوں گے فوجی عدالتوں کی بحالی سے متعلق؟ پہلے تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. وہ تو آ گیا نا کمیٹی کے سامنے، جو انہوں نے جب پوچھا کہ آپ نے جو 2 سال میں، یہ تو عارضی طور پہ ہونی تھی نا، اور ہم نے سب نے کڑوی گولی کھائی، کیونکہ یہ تو ڈیموکریٹ تو نہیں ایکسیپٹ کرتا. تو انہوں نے سٹیپس لینے تھے تاکہ اس کے بعد فوجی عدالتوں کی ضرورت نہ پڑے. انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. لہٰذا اب ہمیں پھر وہ بنانی پڑیں گی، کیونکہ اس وقت یہ جو اب دہشت گردی آ رہی ہے، اگر آپ اس پہ کچھ ایکٹ نہیں کریں گے، ڈرتے ہیں، عام ججز نہیں ڈیل کر سکتے ان کے ساتھ، وہ پریشر نہیں لے سکتے، وہ کرنی تو پڑیں گی. لیکن ہمیں جو ڈر ہے کہ یہ دہشت گردی کے قانون کو غلط استعمال کرتے ہیں سیاسی مخالفین کے خلاف. میرے اوپر دہشت گردی کا کیس ہے، مجھے انہوں نے کیا وہ بنایا ہوا ہے، کیا وہ ہوتا ہے، مفرور اشتہاری بنایا ہوا ہے مجھے. تو میرے اوپر اگر استعمال کر رہے ہیں تو اور سوچے سارے، تو لوگوں کو خدشات ہیں اس کے. ہماری ساری ٹاپ لیڈرشپ کے اوپر دہشت گردی کے اوپر FIR کٹی ہوئی ہیں. آپ کو شبہ ہے کہ پولیٹیکل مقاصد کے لیے استعمال نہ ہو یہ معاملہ؟ اس میں کوئی شک ہے؟ شبہ کیا ہے؟ اب مجھے بتائیں، میں دہشت گرد ہوں، تو اگر میرے اوپر کر سکتے ہیں تو باقیوں پہ نہیں کر سکتے. تو بالکل ٹھیک ہے ان کا خدشہ. ہاں، فائنلی وے فارورڈ کیا ہے اس وقت دہشت گردی کی جو حالیہ لہر ہے سے نکلنے کے لیے؟ آپ اگر ہوتے پرائم منسٹر تو کیا کرتے؟ مختصر ہمیں بتائیے گا. میں لیڈرشپ دیتا، میں فوج، سیولین اتھارٹیز سب کے ساتھ، سارے صوبوں کے چیف منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے پوری برین سٹارمنگ کرتا، ہر ہفتے میٹنگ کرتا، پورا ایک روڈ میپ دیتا اور خود اس کو لیڈرشپ دیتا. دیکھیں نا، فوج تو ملک کا ادارہ ہے، وہ فوج لیڈرشپ دے رہی ہے، اور یہاں یہ جناب کبھی ادھر سیر کر رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ترکی جا رہے ہیں، کبھی وہ ڈیووس جا رہے ہیں. ان کو فکر نہیں ہے. ایشو تو سویلین گورنمنٹ کا ہوتا ہے، فوج تو اس کی ایک حصہ ہوتی ہے. یہاں سوائے فوج کی کوئی لیڈرشپ نہیں دے رہا. صحیح، ٹھیک ہے. بہت شکریہ خان صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے، ہمیں وقت دینے کے لیے. ناظرین، آج کے شو میں اتنا ہی. آپ نے تفصیلی انٹرویو سنا عمران خان صاحب کا دہشت گردی سے متعلق بھی، ان کی آپ نے رائے سنی، ان کی اوپینین سنی کہ کیا ہونا چاہیے آگے وے فارورڈ اس کا، اور پیناما لیکس کیس سے متعلق بھی خان صاحب کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. آج کے شو میں اتنا ہی. ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ٹویٹر ہینڈل ہے @سمر عباس. آپ سے ملاقات ہوگی کل، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.